اگر کرکٹ کو وہ اگر اپنا رول ماڈل اگر لیں گے تو اب وہ اس طرح وہ پیشن نہیں ان میں آئے گا. خیال سے آئی سی سی کو یہاں پہ ویسا ہی فیور کرنا چاہیے جب انڈیا پاکستان نہیں آئی تھی چیمپئن ٹرافی کھیلنے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار وی رسپیکٹ دیئر ڈیسیجن. آکشن کرتے ہیں تو آبویسلی یہ پھر تھوڑا سا کمپٹیشن زیادہ ہو جائے گا, زیادہ پیسہ پھینکنا پڑے گا, آپ کو اپنا پرس بڑھانا پڑے گا آنرز کو. ان کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, دس از دا تھنگ کہ دیٹس دا تھنگ کہ وہ ہم ان سے کام کس طرح لیں. ہی ایڈز دا ویلیو ان دا ٹیم, کیونکہ وہ ایک سینئر پلیئر ہے اور اس پہ کافی انویسٹ کیا پاکستان نے. ایک پلیئر جو ہے وہ بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو بگاڑنے میں آپ 10 منٹ 15 منٹ 10 دن لگاتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. پلیئر از یور پروڈکٹ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں کچھ ہٹ کر ہم بات کریں گے, بیکاز ہمیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے, اسپورٹس کی بات ہوتی ہے اوور آل, تو وہ اسپورٹس کے تحت ہی کھیلنے چاہیے, اس میں پالیٹکس نہیں آنی چاہیے. لیکن آج کل کی جو کچھ اسپورٹس ہے, اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ کرکٹ, بیکاز پاکستانی یوزلی کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کچھ ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. تو وہ کیا ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے فارمر ٹیسٹ کرکٹر کو دعوت دی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں, یاسر حمید صاحب کو. سر بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں, ہم ہر اینگل پہ بات کریں گے, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ہمیشہ کرکٹ اور سیاست کو کہیں نہ کہیں مکس کر دیا ہے. ریسنٹلی بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ سیکورٹی خدشات کے باعث ہم لوگ انڈیا نہیں آ کر کھیلیں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ آئی سی سی کو اس حوالے سے کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بیکاز جب بھی کوئی کرکٹ میچز آتے ہیں تو ایک کنٹری کہتا ہے وہاں جا کے نہیں کھیلنا, دوسرا کہتا ہے وہاں جا کے نہیں کھیلنا, تو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ دیکھیں, میرے خیال سے اب یہ تو آبویس ہو گیا کہ جو انڈین جو ڈومیننس وہ چاہ رہے ہیں کہ یار وہ اپنی ڈومیننس کو ظاہر کرے یا اس کو ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں. اب پاکستان نے تو پہلے اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیا تھا, ایسے ہی, اور ان لوگوں نے پہلے ہم لوگوں کی کرکٹ کو اس طرح اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ سبتاج ہوئی ہے نا وہ اس چیز سے. ٹیمیں نہیں آتی تھیں, اور انہوں نے وہ جو ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک کوئی جعلی سی ای میل چلی کہ یار نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی, وہ گراؤنڈ سے واپس آ گئے کہ کوئی بلاسٹ ہونے والا ہے کوئی اس کا. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ٹیم آئی تھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو یہ ساری جو چیزیں پھر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے پیچھے, یہ سارا ایپیسوڈ جو ریلیشن چل رہا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا, اور جس طرح انہوں نے پھر یہ سارا کچھ ہوا, اور آئی ڈونٹ نو کس طرف جائیں گی چیزیں. اللہ کرے بہتری کی طرف جائیں, لیکن یہ اسپورٹس کے لیے اچھی نہیں ہے اوور آل. یہ جتنے بھی اس خطے میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, اگر کرکٹ کو وہ اگر اپنا رول ماڈل اگر لیں گے تو وہ اس طرح وہ پیشن نہیں ان میں آئے گا جو ہم لوگوں نے جس طرح کرکٹ سٹارٹ کی ہے. مطلب ہم لوگوں کے جو ہیروز تھے وہ انڈیا میں بھی ہیروز تھے, اور انڈیا کے ہیرو یہاں پہ بھی ہیروز تھے, ٹھیک ہے. اور تو ہم نے اس کرکٹ کو ایک لیولر کے طور پہ دیکھا ہے. مطلب اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, وہ ہر جگہ پہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے گیم کا, ٹھیک ہے. چاہے وہ اب جس طرح ریسنٹلی رضوان گئے جو بگ بیش میں, وہاں پہ وہ حالانکہ از سینئر کرکٹر, ان کی بڑی پرفارمنسز ہیں, لیکن جس طرح میلبرن کے کپتان نے ان کو باہر بلایا, تو ایوری ون ہیز ہز اون اوپینین اور ویو, لیکن دس از ناٹ رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, آپ ایک اتنے سینئر پلیئر کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ کا گیسٹ پلیئر ہے. تو ویسے میں اس کو میں ریلیٹ کیا ہے کہ اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ ویلیوز جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہیں. تو جس کو دیکھتے دیکھتے اگر یہ گورنمنٹس اور اگر یہ اسٹیٹس, اگر یہ ادارے یا حکومتیں اس میں اگر رول ادا نہیں کریں گی, تو ینگسٹرز کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اسپورٹس. اچھا, مجھے بتائے گا پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش دوسرا ایسا ملک بن چکا ہے جس سے کھلاڑی آئی پی ایل میں نہیں کھیل رہے ہیں. بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو ساری سچویشن ہوئی, آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے صحیح ہینڈل کیا اس کو؟ آئی تھنک بالکل صحیح ہینڈل کیا, کیونکہ دیکھیں ایک آپشن اگر آپ کے پاس ہے کہ دوسرا وینیو موجود ہے, اور ایک ٹیم نہیں جاتی, آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے وہ نہیں جا رہے. ان کا ایک پلیئر ہے, اس کا کانٹریکٹ کینسل کیا ہے انہوں نے, ان کے بورڈ نے اسٹینڈ لیا اپنے پلیئر کے ساتھ, تو اٹ مینس کہ ان کا ایک اچھا ڈیسیجن ہے. اس کو میرے خیال سے آئی سی سی کو یہاں پہ
ویسا ہی فیور کرنا چاہیے جب انڈیا پاکستان نہیں آئی تھی بالکل چیمپئن ٹرافی کھیلنے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار وی رسپیکٹ دیئر ڈیسیژن. تو میرے خیال سے آئی تھنک ایک اچھا ڈیسیژن تو میں نہیں, کرکٹ کے لیے تو ویسے اوور آل نقصان ہی ہے, بٹ اگر ان کے پاس آپشن ہے تو ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, ان کا رائٹ بنتا ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں کھیلنا چاہتے, کیونکہ جو پولیٹیکل ایک سیناریو اس وقت سیناریو بن چکا ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے, اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ پی ایس ایل میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں بنگلہ دیشی کرکٹر, جو بہت سارے لوگوں نے وہاں پر ابھی جو ہے وہ رجسٹریشن بھی کھلائی, بہت سارے پلیئرز نے, جس میں مستفیض الرحمان صاحب بھی شامل ہیں, جنہیں حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے آئی پی ایل سے نکالا بھی ہے, ریموو بھی کیا. آپ کے خیال میں پی ایس ایل بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے لیے کتنا اہم موقع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو کرکٹر یا پلیئر جو بھی ہے نا, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے. پیسہ, یہ چیزیں آئی تھنک اٹس فار ایوری بڈی. تو آبویسلی دیکھیں آئی پی ایل میں بہت پیسہ ہے, وی نو دیٹ, بٹ ایٹ ٹائمس آپ کے پاس پیسہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار بس ٹھیک ہے, اب مجھے رسپیکٹ چاہیے. تو پلیئرز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ تو پاکستان میں جو پلیئر بھی آتا ہے اس کو الحمدللہ رسپیکٹ دیتے ہیں, ملتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اوور دی ایئرز, ہمیشہ دیکھا ہے, جب خود بھی کرکٹ کھیلتے تھے تب کی بھی بات ہے, اور پھر جب پاکستان میں جب یہ کرائسس آئے ہیں, جب پلیئرز نہیں آتے تھے, اور اس کے بعد جب پلیئرز آنا شروع ہوئے ہیں, پھر ان کو جس طرح بورڈ نے ٹریٹ کیا ہے بہت اچھا. تو میرے خیال سے اب جس لیول پہ جا رہی ہے پی ایس ایل, جس طرح 2 ٹیمیں اور بھی بگ گیم بڑی اچھی ان کی پرائزز بھی لگی ہیں, اور میرے خیال سے اب جو ہے آکشن میں بھی جا رہی ہے ایسا ہی ہماری لیگ. تو دیٹ وڈ بی اندر ڈبیٹ کہ آکشن میں اگر جاتے ہیں تو جو باقی پلیئرز رہ جاتے ہیں, کیونکہ ایک پرس ہوتا ہے نا ایسا ہی ہے ہر ٹیم کا, تو وہ اگر آکشن میں 60 to 70% چلا جائے گا تو 30% جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں ان کو کم ملے گا. تو ان کا جو پرس ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, مطلب اگر آپ آکشن میں جا رہے تو اس پرس کو بڑھا دیں تاکہ جو آپ کا لوکل ٹیلنٹ ہے وہ سفر نہ کرے. آپ سارے پیسے باہر ہی دے دیں. آپ سوال بھی تھا میرا آپ سے کہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے وچ ماڈل ڈو یو تھنک از گڈ ون, آکشن والا یا جو ڈرافٹ سسٹم ہے, اور اگر جو بھی ہے تو وہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے؟ نہیں, بڑا اچھا کویشچن ہے آپ نے, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے. اور آئی تھنک دیکھیں آکشن ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, لیکن آکشن کے لیے آپ کے جو سارے جو آنرز ہیں وہ آن بورڈ ہونے چاہیے. ابھی ڈویژن ہے, ابھی 3 ٹیمیں کہہ رہی ہیں کہ آکشن کرتے ہیں, 3 ٹیمز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ڈرافٹنگ میں جانا ہے. تو اگر آکشن کرتے ہیں تو آبویسلی یہ پھر تھوڑا سا کمپٹیشن زیادہ ہو جائے گا, زیادہ پیسہ پھینکنا پڑے گا, آپ کو اپنا پرس بڑھانا پڑے گا آنرز کو. تو اگر اف دے آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ تو پھر تو آکشن از بیسٹ, کیونکہ اس میں آپ کے پاس زیادہ کریم آئے گی پلیئرس کی. آکشن میں تو پھر اوپن ہو جاتا ہے نا, جس کی زیادہ بولی لگے گی وہی اٹھے گا. تو وہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر رہ جائیں گے جس طرح رہ جاتے ہیں. then they have to perform better I think. ہاں وہ تو پھر obviously یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, انڈیا کے اندر جو بھی T20 ورلڈ کپ کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آتی سامنے کہ امریکہ کی جانب سے کھیلے جانے والے جو 4 پاکستانی نیاد کھلاڑی ہیں ان کو ویزے دینے سے انکار کیا ہے. تو آج ریسنٹلی اس حوالے سے خبر UK کی طرف سے بھی آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی کھلاڑی جو کسی اور کنٹری سے بٹ ایز اے پاکستانی اگر پریزنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ویزے کا انکار ہونا, یہ رویہ انڈیا کی طرف سے کیسا ہے, کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور اس کو ختم ہونا چاہیے؟ دس از ٹوٹل میرے خیال سے ریڈیکولس میں کہوں گا اگر یہ ایسا ہے. ویسے ایسی کوئی بات لگتا نہیں ہے کہ ہوگی, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے یہ ریومرز ہی ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ میں نے بھی 1-2 ٹویٹس پڑھی تھی ان کے کسی جرنلسٹ کی, وکرانت گپتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ 1-2 دن بعد ہے. تو لیٹ سی, یہ تو ابھی پتہ چلے گا 2 دن بعد کہ واقعی ان کی ڈیٹ 2 دن بعد ہے یا واقعی ان کو ریفیوز کر دیا ہے یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. بٹ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے نا بہتر ہونی چاہیے, بہت سی چیزیں بہتر ہونی چاہیے اگر بہتری کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں پاکستان ٹیم کی تو T20 ورلڈ کپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, تیاری وائز آر دے اوکے, اور سری لنکن کنڈیشنز جو ہیں بیکاز انہوں نے وہاں پر کھیلنا ہے وہ کتنی ضروری ہو سکتی ہیں, اور کتنا پاکستان ٹیم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان ٹیم میرے خیال سے ون آف دا فیوریٹ ہے اس T20 ورلڈ کپ میں.
آپ کو ہار جاتے ہیں ہمیشہ. شاید آپ کو یقین نہیں آ رہا, بٹ دا تھنگ از کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کا ڈو وی ہیو دا بیسٹ کمبینیشن بن رہا ہے, اور لڑکے اچھے ہیں, اسپنرز اچھے ہیں. صرف بات یہ کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے اپنے آپ کو. اپلیکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے اب جس طرح ہمارے پاس سائم ایوب, ہی از اے ویری گڈ ٹیلنٹڈ پلیئر. کافی ٹائم سے نہیں کھیل پا رہے, بابر اعظم نہیں کھیل پا رہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پرفارم نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم ہارنا ہے ہم نے. اگر یہ لوگ ڈیلیور کر گئے تو ہم جیت جائیں گے. اب بات ہم تو وی کین اونلی ہوپ, اور اگینسٹ دا ہوپ کہ ہمارے پلیئرز اچھا کریں انشاءاللہ. بوجھ نہیں بن رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پلیئرز کا پوٹینشیل کم نہیں ہے, ان کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. دس از دا تھنگ, کہ دیٹس دا تھنگ کہ وہ ہم ان سے کام کس طرح لیں, وہ پلاننگ کس طرح ہونی چاہیے, کس جذبے سے ہم کھیلیں یہ ورلڈ کپ, اور کس طرح ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, ہم نے کس طرح اپروچ کرنا ہے ٹیکٹیکلی ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ ہمارے اسپنرز بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, ہمارے بیٹسمین بھی ان کنڈیشنز میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایشین کنڈیشنز ہیں. اور ابھی ہم نے جو ریسنٹلی T20 سیریز دیکھی ہے سری لنکا کے اگینسٹ, ہماری جو ٹیم نے پرفارم کیا ہے, تو میں ویری مچ ہوپ فل کہ اگر یہ اپنے جو کارڈز ہیں اس سے ہی پلیئرز ہمارے پاس اچھے ہوتے ہیں اکثر, اسپیشلی اگر ہم اسپنرز کی بات کریں, کیا وہ بیٹسمین بھی ہیں کہ وہ جو اس کنڈیشن میں کھیل سکیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سری لنکا کی کنڈیشنز میں ہمارے بیٹرز آر مور وڈ بی کمفرٹیبل, کیونکہ ادھر جو بال جس طرح کا آتا ہے بلے پہ, تو ہم لوگ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اپلائی کر گئے وہاں پہ تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آئی ایم ہوپ فل کہ پاکستان ول ڈو ویل ان دس ورلڈ کپ. اوکے, یس, پرفیکٹ, دیٹس گڈ. اچھا, شاداب خان کی اسکواڈ میں شمولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی جب وہ سفیان مقیم کو ریپلیس کرتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I see it a positive sign. Okay. کیونکہ But he also played well. Yeah, he is in a good form. Big Bash اچھا کھیلا ہے ابھی, وہ اس کا کم بیک بھی اچھا ہوا ہے. He adds the value in the team, کیونکہ وہ ایک سینئر پلیئر ہے اور اس پہ کافی انویسٹ کیا پاکستان نے. تو میں آپ کو ایک پرسنل اپنا ایک بتاتا ہوں کہ جب ہم پہ بھی انویسٹ ہوا ہے, میں بھی 7-8 سال کھیلا ہوں, لیکن جب میرا ڈیلیور کا ٹائم آیا تو انہوں نے ٹیم سے باہر کر دیا. بہت سے پلیئرز کے ساتھ اس طرح ہوا. تو دس از مائی ریکویسٹ کہ ایک پلیئر ہے اس کا پورا آپ پوٹینشیل لیں, پھر اس کے آپ اس کو باہر کریں. ابھی جو شاداب خان کی یا جو بھی ایسے پلیئرز ہیں, ان کی جتنی بھی کرکٹ ہے ان کو دیں, آپ کھلائیں پاکستان کے لیے, ان کو یوٹیلائز کریں. ینگسٹر کہیں نہیں جاتا, ینگسٹر نے اوپر ہی آنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ینگسٹر آتا ہے تو ہپڑ دپڑ ہو جاتی ہے کہ ینگسٹر آ گیا ہے, اور سلیکٹر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, بورڈ بھی پاگل ہو جاتا ہے, تو جو اسٹیبلش پلیئر ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو پلیز ذرا اس چیز کو دیکھیں, دھیان سے ذرا چلیں. ایک پلیئر جو ہے وہ بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اور اس کو بگاڑنے میں آپ 10 منٹ 15 منٹ 10 دن لگاتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. پلیئر از یور پروڈکٹ, اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے, اس کو آپ کو لے کے چلنا ہے. جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اسی سسٹم میں آ رہے ہیں, انہوں نے کہیں نہیں جانا. Everybody will take their time. Yes. اچھا, جو موجودہ اسکواڈ ہے اس میں آپ کوئی ایسا کھلاڑی جو آپ کو لگتا ہے کہ دے کین بیکم ایکس فیکٹر, جو بھی آگے ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس میں؟ دیکھیں ہمارے اسکواڈ میں ہیں بالکل, اگر آپ بات کریں ورلڈ کپ جتوا دے ہمیں بس. دیکھیں ورلڈ کپ تو ہم کمبائنڈ ایفرٹ سے ہی جیت سکتے ہیں. انڈیویجولی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک آدھ اس طرح کی اننگ ہو جائے جس طرح کوئی ایک آدھ 100 کوئی کر جائے, ایسا کوئی فائنل میں جس طرح فخر نے کیا تھا وہ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں. سائم ایوب سے مجھے کافی امیدیں ہیں کہ وہ اگر ڈیلیور کرے, ہی ہولڈز دا کی فرام دا ٹاپ آف دی آرڈر. پھر کپتان نے جس طرح اس دن اننگ کھیلی ہے وہ تھوڑا بڑا مزہ آیا, بڑا 10 بالوں پہ 40 کر کے جو گیا ہے, یو نو دیٹ واز سم تھنگ گریٹ ٹو سی. پھر آئی ڈونٹ نو بابر ہوگا کہ نہیں ٹیم میں, بٹ اگر وہ ہوگا تو he is part of that, if I'm not wrong. he is the part of the team. Yes, he should be the part of that. مجھے نہیں پتا ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے کہ نہیں ابھی. اچھا, وہ اسکواڈ میرے خیال سے اناؤنس ابھی ہونا ہے. ہاں. اچھا, مجھے بتائیں کہ چونکہ یوزلی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ اپنے اسکواڈ کا بہت جلدی جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیتی ہیں. پاکستان ہمیشہ اتنا ڈیلے کیوں کرتی ہے؟ مطلب سلیکشن میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ان کو, یا پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ ٹیم کی تیاری مکمل نہیں ہوتی, یا ٹرسٹ نہیں ہوتا پلیئرس پہ؟ وٹ از دا ریزن, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں, یہ شروع سے یہ ہو رہا ہے, کیونکہ
बिफोर टाइम यू नो काफ़ी टूर्नामेंट काफ़ी टाइम है ना, तो जब एक ड्यू डेट दी होती है तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन को यूज़ करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स की इंजरीज़ का भी मसला होता है, फिर फॉर्म्स का होता है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं. कुछ प्लेयर फॉर्म में होते हैं उस वक्त, वो फिर जब टूर्नामेंट करीब आता है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो वो फिर यू नो जिस तरह भी हमने बात की बाबर की, जिस तरह बात की है, वो तो ऑब्वियसली उसको होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बाबर के फैंस हैं, अगर वो ना हो तो बेशक प्ले खेल ना रहा हो लेकिन उनको दुख होता है. तो वो बाबर का होना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हमारी टीम की जान है. और उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल हमारे घर में मौजूद है, मेरे छोटे भाई की फॉर्म में. अच्छा मुझे भी लग रहा है कि और इस तरह बहुत इमोशनल अटैचमेंट बहुत है बाबर के साथ लोगों की, क्योंकि ही इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेयर, सच अ ब्यूटीफुल प्लेयर. बट द थिंग इज़ कि वो ही शुड विन अस फॉर सम, मतलब कोई बड़ी चीज़ कोई जिता दे, कुछ जाए तो हम भी गए ना. हाँ, ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें. बहुत क्वालिटी प्लेयर है, मतलब कमाल खेलता है माशाल्लाह. इंशाल्लाह वो अगर कर गया कुछ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा सिंगल हैंडेडली ये वर्ल्ड कप जीत सकता है. ज़बरदस्त. अच्छा, हम पाकिस्तान के अंडर 19 की टीम की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने पहले भी एशिया कप जीता और अब वो अंडर 19 वन डे वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं. आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? अच्छा है. देखें हमारे जो यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह काफ़ी पैशनेट, और कितना आपको टैलेंट नज़र आया होगा. उसमें कुछ प्लेयर जिस तरह मिनहास लड़का था वो, उसने कितना अच्छा शो किया. इस फ्यूचर लुक्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. तो इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, स्पिनर्स हैं. तो मेरे ख्याल से हमेशा से पाकिस्तान जो है इज़ ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ टैलेंट. और लेकिन उस वो टैलेंट आता है, लेकिन टैलेंट का फिर जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है. यू नो कुछ हमारे ख़ुद प्लेयर्स अपना बेड़ा गर्क करते हैं, और ख़ुद कुछ बोर्ड का सिस्टम ऐसा होता है कि वो प्लेयर, लेकिन डिफरेंट टीम्स हैं. हर टीम्स जिस तरह PSL की टीम्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक की टीम्स हैं, इसमें जो ऑफिशियल्स हैं इनका काम है कि ये इन प्लेयर्स को कैरी करें और इनका ख्याल रखें और यू नो आइडेंटिफाई करें. तो अब तो पहले तो हमारे ज़माने में यही होता था, एक टीम में जाना होता था. अब तो 6-7 टीम्स ऑप्शंस हैं. तो मेरे ख्याल से प्लेयर को खुद मेहनत करनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट्स हैं उनको उनके साथ काम करना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ समथिंग म्यूचुअली बेहतर होगी तो चीज़ें आगे ग्रो करेंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच यासिर, आपने हमें बताया किस हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में दावत देंगे. नाज़रीन, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.